اچھا، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو اس بندے کا نام منظور ہے؟ جی تھانے دار صاحب، یہی ہے منظور علی عرف منظور پھل فروش، سلطان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خود تو کبھی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی، جو جاتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتا رہتا ہے، میں اس کے کان کھینچوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ سلطان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آنے والی بات کی ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ منظور پھل کی توڑ میں بہت ڈنڈی مارتا ہے، اس سے ایک سر پھل لو تو 3-3.5 پاؤ ہی نکلتے ہیں، اس کے پاس تصدیق شدہ سرکاری باٹ بھی نہیں۔ سلطان اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو خود بے ایمان ہو اسے دوسرے بھی بے ایمان ہی نظر آتے ہیں۔ یہ منظور کس جگہ پھل فروخت کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر حسین آباد کے مین بازار میں جناب، سلطان نے بتایا۔ ہماری دکان کے سامنے ہی پھل کا ٹھیلا لگاتا ہے، ابا جی سے 2-3 مرتبہ اس کی جھڑپ بھی ہو چکی ہے۔ اچھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگوں کی کوئی دکان مین بازار میں ہے؟ جی، ہماری ادھر کپڑے کی دکان ہے، سلطان نے جواب دیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جب ابا جی زندہ تھے تو وہی دکان پر بیٹھتے تھے، ہم دونوں بھائی ان کا ہاتھ بٹانے چلے جاتے تھے، اب تو ساری ذمہ داری ہم پر ہی آ گئی ہے۔ میرا حسین آباد کے مین بازار کی طرف چکر لگا تو میں تم لوگوں سے ملنے بھی آؤں گا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں تمہارے ابا جی کی قبر کو بند کروانا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات ختم کر کے میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی طرف سوالیہ نظر سے نہیں جناب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ریحان نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جتنی جلدی ممکن ہو آپ ابا جی کی قبر کو بند کروا دیں، خام خواہ مذاق بن رہا ہے۔ قبر کو آپ ضرور بند کروائیں جی، سلطان نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس شر پسند کو گرفتار کر کے سزا دلوانے کی کوشش بھی کریں جس شیطان نے ہمارے ابا جی کی قبر کا یہ حشر کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں بھائی بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا، میں نے تحقیق اور تفتیش شروع کر دی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس شخص کو گرفت میں لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس نے حفیظ جٹ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ بات میں نے محض ان غمزدہ بھائیوں کا دل رکھنے کے لیے کہی تھی، ورنہ مجھے 100% یقین تھا کہ حفیظ جٹ کی قبر کا جو حشر نشر ہوا ہے اس میں کسی انسانی ہاتھ کا عمل دخل نہیں۔ اگر میں نے گزشتہ رات خود اپنی آنکھوں اور کانوں سے وہ مناظر دیکھے اور سنے نہ ہوتے تو شاید میں بھی سلطان اور ریحان کے انداز میں سوچنے کی کوشش کرتا، لیکن عذاب قبر کے جیتے جاگتے ثبوت دیکھ لینے کے بعد میں حتمی نتیجے پر پہنچ چکا تھا، لہٰذا میری رائے میں تبدیلی نہیں آ سکی تھی۔ میں گورکن خیردین کو ایک طرف لے گیا اور سمجھانے والے انداز میں کہا، ان دونوں بھائیوں کی نگرانی اور مرضی سے حفیظ جٹ کی قبر کو اچھی طرح بند کر دو، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ ہم نے پچھلی رات اس قبر کی کیا حالت دیکھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا، میں حفیظ جٹ کی قبر والے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، دفن کرنے کا فن تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ وہ بے معنی انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، خیردین، اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک کام بھی کرنا ہے۔ اس کی بے معنی نظر میں سوال ابھر آیا، کون سا کام تھانے دار صاحب؟ قبر تو ابھی بند ہو جائے گی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ابھی کچھ دن تک اس کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ کہیں آپ بھی یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ دزدیدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، حفیظ جٹ کی قبر کو کسی نے سازش کا نشانہ بنایا ہے؟ ایسا سوچنے اور سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے پوری قطعیت کے ساتھ کہا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ حفیظ جٹ عذاب قبر سے دوچار ہوا ہے۔ اس بات کا پتہ چلانا کہ وہ کوئی نیک و پارسا انسان تھا یا گنہگار، یہ بعد کی بات ہے، وقت آنے پر میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی 2-3 راتوں تک اس حوالے سے حفیظ جٹ کی قبر کی نگرانی کرنا ہے کہ کہیں اس قبر میں سے دوبارہ نیلی آگ تو نہیں نکل رہی۔ تم میری بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں سرکار، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی، اگر کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس کرو تو مجھے اس کی اطلاع دینا نہیں بھولنا۔ جی، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے کہا، اب تم حفیظ جٹ کے بیٹوں کے حسب منشا اس قبر کو بند کر کے بالکل ویسی ہی بنا دو جیسی یہ پھٹنے سے پہلے تھی۔ اس نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں سلطان اور ریحان کے پاس آ گیا اور باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد اس راز تک رسائی حاصل کر لوں گا کہ آپ کے ابا جی کی قبر کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ کیوں کر پیش آیا ہے، اور
میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں کسی وقت گھر آ کر تمہاری امی سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا۔ بخت بی بی کو تسلی دلاسا دینا بھی میرا فرض بنتا ہے۔ یہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ حفیظ جٹ نے اپنے پیچھے سگواران میں ایک بیوی، ایک جوان بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے تھے۔ حفیظ جٹ کی بیوی کا نام بخت بیوی اور بیٹی کا نام فرزانہ تھا۔ وہ دونوں بڑی ممنونیت بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں مراد علی کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے نزدیک یہ عذاب قبر کا ایک سنگین اور عبرت ناک واقعہ تھا۔ میں کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کسی شخص کی سازش کے تحت حفیظ جٹ کی قبر کو کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی ہو، کیونکہ میں نے پچھلی رات خود اپنی آنکھوں سے اس قبر کو سپرد عذاب دیکھ چکا تھا، اور میں نے اسی قبر کے اندر سے اذیت بری ڈوبی ہوئی انسانی آواز بھی سنی تھی، جیسے کوئی خوفناک تشدد سے گھبرا کر زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہو۔ سوال یہ تھا کہ اگر حفیظ جٹ اپنے کسی گناہ کی پاداش میں عذاب قبر میں مبتلا ہو بھی گیا تو اس خدائی معاملے سے پولیس کا کیا واسطہ؟ یہ سوال آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سر اٹھا رہا ہوگا۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، جو ہوا سو ہوا، میں حفیظ جٹ کی قبر کو بند کروانے کے بعد اس معاملے سے الگ ہو جاتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اس واقعے کے حوالے سے ایک چنگاری سی مسلسل حرارت اور جلن پیدا کر رہی تھی۔ چھٹی حص بار بار مجھے اس معاملے کی تحقیق پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے اندر کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس آواز نے ہمیشہ درست سمت میں میری رہنمائی کر میں نے کانسٹیبل مراد کو اپنے کمرے میں بلا کر خصوصی ہدایات دیں۔ مراد، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم حسین آباد کے رہنے والے ہو، اس لیے حفیظ جٹ کے بارے میں تم سے زیادہ معتبر معلومات اور کوئی فراہم نہیں کر سکتا۔ تم ابھی سے اس کام پر جت جاؤ۔ ملک صاحب، میں حفیظ جٹ کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کے آگے اور کیا بتاؤں؟ تم نے بتایا ہے کہ حفیظ جٹ کو پچھلے 5 سال سے جانتے ہو، کیونکہ اسے اور اس کی فیملی کو حسین آباد میں آئے اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ چک جھمرہ میں رہتے تھے۔ تمہارے خیال
की तरफ देखा। हफीज़ जट अच्छा था या बुरा, लेकिन ये एक हकीकत है कि हुसैन आबाद के किसी बासी को उससे कोई तकलीफ नहीं थी। वो वजाहती अंदाज में बोला, अब वो मर खप चुका, वो जाने और उसका खुदा। अब क्यों खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? गड़े मुर्दे मैं नहीं, कुदरत उखाड़ रही है मुराद अली। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हफीज़ जट की कब्र को सुपुर्द अज़ाब किसने किया? मैंने। आज सुबह इसकी कब्र को फाड़ कर अंदर का अहवाल लोगों तक किसने पहुंचाया? मैंने। मेरे सवालात के जवाब में तुम नहीं के सिवा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके 2-3 गहरी सांसें ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ है कुदरत की जानब से हुआ है। कुदरत हुसैन आबाद के लोगों को हफीज़ जट के अहवाल वाक़े की जानब मुतवज्जा करना चाहती, और इसी हुसैन आबाद में मेरा थाना भी है। मेरा दिल कहता है कि मैं जल्द अज जल्द हफीज़ जट की खबर के साथ पेश आने वाले वाक़या असलियत तक पहुँचने में कामयाब हो जाऊँ। और इंशाअल्लाह कांस्टेबल मुराद ने मेरे सामने मज़ीद कोई नुक्ता एतराज़ नहीं उठाया और मुझे सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।